بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I start with the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Welcome to all students and parents in our new academic session 2020 and 21. This is your 8th class and Islamiyat period. I will teach you Islamiyat. The Islamiyat of 8th class. Dear students, this book is taught in 8th standard in our school. You can see this book written by Neelma Kanwar, Asiya Sahar. Dear students, first of all I would like to tell you the syllabus of Islamiyat is divided into 3 parts. The first is Quranic portion, second is Hadith portion, and third is topic portion. In the first portion, which is called Quranic portion, there are 2 paras. Para number 24 and 25. یہ 2 پارے آپ کے سلیبس میں انکلوڈڈ ہیں جو کہ آپ سے ناظرہ کہیں سے بھی سن لیے جاتے ہیں۔ ان 2 پاروں کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ پارہ نمبر 24 فمن اظلم اور پارہ نمبر 25 الیہ یرد۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس قرآنی پورشن میں سے 2 صورتیں موجود ہیں، سورۃ القلم اور سورۃ الشمس۔ سورۃ القلم آیت نمبر 1 تا 25 انکلوڈڈ ہے جو کہ اورلی آپ کو یاد ہونی چاہیے، زبانی ازبر آپ نے اسے بغیر اٹکے بغیر رکے یاد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ الشمس ہے، یہ بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے، اور ساتھ میں اس کی ٹرانسلیشن اور اس کی ورڈس میننگ کوسچن آنسر جو کہ ابھی آپ کو بتا دیا جائے گا کہ کہاں سے آپ نے یاد کرنا ہے اور کاپی میں لکھنا ہے۔ طلباء اور طالبات، آپ کے سلیبس کا دوسرا حصہ حدیث پورشن ہے، جس میں چند احادیث مبارکہ آپ کو پڑھائی جائیں، اور اس کے علاوہ آپ کے سلیبس کا تیسرا حصہ ہے ٹاپک پورشن، جس میں آپ دینی معلومات کے مطابق چند ٹاپکس کی جو ہے ریڈنگ کرتے ہیں، ان کے سوال جواب ہوتے ہیں جو آپ کو یاد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کاپی مینٹیننس، آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح آپ نے اپنی اسلامیات کی کاپی مینٹین کرنی ہے۔ آپ نے اس کا کور پیج فل کرنا ہے، اپنا نام وغیرہ لکھنا ہے، اپنے پیرنٹس کی مدد سے اپنی کاپی کو آپ نے اچھی طریقے سے فل کرنا ہے، اس کا کنٹینٹ پیج بھی آپ نے ویک وائز ڈیٹ وائز مینٹین کرنا ہے، اور پھر اپنی کاپی کے پہلے پیج سے جب آپ شروعات کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے فرسٹ سیمسٹر مڈ ٹرم ایز ویک اسٹارٹنگ کا ٹائٹل پیج، جس طرح آپ پچھلے سالوں سے بناتے ہوئے آ رہے ہیں، اس بارے میں آپ بخوبی واقف ہوں گے۔ عزیز طلباء طالبات، اس طرح سے آپ نے اپنی کاپی کو بھی مینٹین کرتے ہوئے چلنا ہے۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ کے سلیبس کا پہلا حصہ قرآنی پورشن ہے، یعنی کہ قرآن مجید و فرقان حمید، جو کہ اللہ رب العالمین کی پاک کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پاک کتاب کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو تا قیامت دنیا والوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ عزیز طلباء اور طالبات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید میں
114 چیپٹرز ہیں، 114 صورتیں ہیں، جن میں سے کچھ صورتیں مکی ہیں اور کچھ مدنی ہیں۔ وہ صورتیں جو مکی ہیں وہ مکے میں نازل ہوئی اس لیے وہ مکی، اور وہ صورتیں جو مدینے میں نازل ہوئی اس لیے انہیں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ یا ایک کنسیپٹ یہ بھی ہے کہ وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے مکے میں تھے اس لیے مکے میں نازل ہوئی تو وہ مکی ہے، اور وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں ہیں۔ مکی صورتوں کی تعداد 87 ہے اور مدنی صورتوں کی تعداد 27 ہے۔ تو یہ جو دو صورتیں آپ کو آپ کے سلیبس میں پڑھائی جا رہی ہیں، ایک کا نام سورۃ القلم ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، مطلب کہ مکے میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 2 رکوع اور 52 آیتیں ہیں، لیکن آپ کو اس صورت کی 52 آیتیں 52 ورسز یاد نہیں کرنی، بلکہ آپ کو صرف آیت نمبر 1 کا 25 زبانی ازبر یاد کرنا ہے۔ سورۃ القلم یہ قرآن مجید کی 68ویں صورت ہے۔ اس کے علاوہ دوسری صورت جو آپ کے سلیبس میں انکلوڈیڈ ہے سورۃ الشمس ہے، یہ بھی مکی صورت ہے کیونکہ مکے میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 1 رکوع اور 15 آیت ہے۔ یہ سورۃ الشمس ہے قرآن مجید کی سورت نمبر 91 کا ہے، کیونکہ 91 نمبر پر یہ صورت موجود ہے۔ تو آئیے سورۃ القلم کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن دینا چاہوں گا، تعارف پیش کرنا چاہوں گا کہ سورۃ القلم کو قلم کا ٹائٹل کیوں دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں اردو زبان میں قلم پین کو کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو سورۃ القلم اس لیے کہا جاتا ہے، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پین کی یعنی قلم کی قسم ارشاد فرمائی۔ یا کچھ احادیث میں اس سورت کو سورۃ النون بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ پہلی آیت جو اسٹارٹ ہو رہی ہے وہ نون سے شروع ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں آپ کے سامنے 12 قلم ہونا چاہیے۔ سورۃ القلم جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ قرآن مجید کی سورت نمبر 68 ہے، 29ویں پارے میں یہ سورت موجود ہے۔ سورۃ الملک کے بعد ہی سورۃ القلم ہے، تو کچھ لوگ اس سورت کو سورۃ النون بھی کہتے ہیں۔ آپ پریشان مت ہوئیے گا، کوئی آپ سے کہے کہ سورۃ النون سنائیں تو آپ سمجھ جائیے گا کہ آپ سے سورۃ القلم ہی سننے کو کہا جائے گا۔ ایسے نہیں کہ آپ کہیں کہ بھائی ہم نے سورۃ القلم پڑھی ہے، سورۃ النون کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں کون سی سورت ہے، تو آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ سورۃ النون سورۃ القلم ہی کا نام ہے، کیونکہ اس سورت کے شروع کا لفظ جو ہے وہ نون ہے۔ سورۃ القلم میں شروع کی آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے عیب بیان کیے، تقریباً 16 عیب اللہ تعالیٰ نے تمام کافروں کے اور 10 عیب اس کافر کے بیان فرمائے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر جو آپ اللہ تعالیٰ کے پیغامات قرآن کی صورت میں انہیں پڑھ کر سناتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے ہیں۔ مجنون پاگل کو کہتے ہیں، دیوانے کو کہتے ہیں۔ معاذ اللہ وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل، دیوانہ اور مجنون کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس الزام کو رد فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کی، دلاسا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے اجر و ثواب کی نوید یعنی خوشخبری سنائی۔ عزیز طلبہ ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں آگے چل کر باغ والوں کی مثال بھی بیان فرمائی کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور حقداروں کو ان کا حق دینے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو جلا کر راکھ فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں تو ان کے لیے اسی طرح کی سزائیں ہوتی ہیں۔ یہ تو دنیاوی سزا تھی، آخرت کی سزا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کتنی سخت ہونے والی ہے۔ تو اس بات کو سن کر ان لوگوں کو ہوش میں آ جانا چاہیے کہ جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے حقداروں کا حق ادا نہیں کرتے اور اللہ کی حدوں سے تجاوز کرتے ہیں۔ دنیا کی سزا جب اتنی خطرناک ہے، اتنی دردناک ہے، تو آخرت کی سزا کتنی دردناک ہے۔ تو آئیے یہ جو صورت اس کا میں نے ایک مختصر سا تعارف آپ کے سامنے
پیش کیا ہے، اس سورت کو آیت نمبر 1 تا 25 پڑھ لیتے ہیں۔ میں یہاں پر پڑھوں گا، آپ نے اسے توجہ کے ساتھ سننا ہے تاکہ جب آپ اس سورت کو یاد کرنے بیٹھیں تو میرا پڑھا ہوا آپ سنتے بھی رہیں، تاکہ کسی طرح کے الفاظ میں آپ سے غلطی نہ ہو۔ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ اور بہترین آواز میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور قرآن مجید کو معروف پڑھا جاتا ہے، جہاں جس لفظ کو کھینچنا ہے اسے آپ کھینچیں، جس لفظ کو نہیں کھینچنا اسے آپ نہ کھینچیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح سے قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما يسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ آپ تمام طلباء اور طالبات نے سورۃ القلم آیت نمبر 1 تا 25 سماعت کری۔ اسی طرح آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے، قولی یعنی زبانی آپ نے اسے یاد کرنا ہے۔ اسی طرح آپ سے یہ آپ کے ایگزام میں سنی جائے گی۔ آپ کے سلیبس میں جو دوسری سورت انکلوڈ ہے وہ ہے سورۃ الشمس۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 15 آیات ہیں۔ یہ سورت بھی مکی ہے، یعنی مکے میں نازل ہوئی، اور یہ سورت قرآن مجید کی سورت نمبر 91 کہلاتی ہے، یعنی 91 نمبر پر یہ سورت موجود ہے۔ اس سورت کو سورۃ الشمس کا ٹائٹل دیا گیا۔ اس کی بھی وجہ وہی ہے، اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے شمس، عربی زبان میں سورج کو کہتے ہیں، یعنی سورج کا ذکر فرمایا، شمس کی قسم ارشاد فرمائی، اس لیے اس سورت کو سورۃ الشمس کا ٹائٹل دیا گیا۔ عزیز طلباء طالبات، سورۃ الشمس آپ نے نہ صرف زبانی یاد کرنی ہے بلکہ اس سورت کو آپ نے زبانی یاد بھی کرنا ہے، اور اس کے ترجمے کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے اس سورت کو اپنی کاپی کے اندر لکھنا بھی ہے۔ اگر آپ کی رائٹنگ عربی کی درست نہیں ہے تو آپ اپنی بک میں سے یہاں پر یہ سورت موجود ہے، اس سورت کی یہاں سے آپ فوٹو کاپی کروا لیں گے، صرف عربی متن کی، عربی عبارتوں کی، آیتوں کی آپ نے فوٹو کاپی کروانی ہے۔ اسے اپنی نوٹ بک کے اوپر چسپاں کر دینا ہے، اور پھر آپ نے نیچے ٹرانسلیشن کا ہیڈ ڈال کے یہ پوری ٹرانسلیشن لکھ لیں گے۔ عزیز طلباء طالبات، جس طرح آپ کو
بتایا گیا کہ سورۃ الشمس یہ قرآن مجید کی سورت نمبر 91 ہے۔ اس سورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسمیں ارشاد فرمائیں اور پھر ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھا، صاف ستھرا رکھا، جس نے پرہیزگاری اختیار کی، اور وہ شخص ناکام ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پراگندہ کیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا تذکرہ فرمایا۔ قوم سمود یہ اللہ کے پیارے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو کہا جاتا ہے۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت پر ان سے دلیل مانگی، تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بتاؤ تمہیں میری نبوت پر، میرے سچے اور پکے نبی ہونے پر کیا دلیل چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے دور کے مطابق معجزات عطا کیے۔ جس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور آتا ہے تو وہ دور زبان بیان کا دور تھا، بڑے بڑے شعراء وہاں پر موجود تھے جنہیں اپنی شاعری پر بڑا ناز ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ایک معجزے کے طور پہ حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا، جس کو سن کر ان کی زبانیں دنگ رہ گئی، ایسے جیسے وہ گونگے ہوئے۔ تو ان کے چاہت کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کی ڈیمانڈ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزہ عطا کیا۔ قوم سمود یہ پہاڑوں کے پتھروں کو تراش تراش کے ان کے اندر گھر بنا کے رہتے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ جب ہم پتھر کا سینہ چاک کرتے ہیں، اسے تراشتے ہیں، تو پتھر میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا۔ جب پتھر میں سے کچھ نہیں نکل سکتا تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا کہ سامنے پتھر کی چٹان ہے، آپ اس چٹان میں سے ایک فربا یعنی موٹی اونٹنی جو ہے وہ ہمیں نکال کر دکھائی۔ اب حضرت صالح علیہ السلام جو کہ اللہ کے برگزیدہ اور جلیل القدر پیغمبر تھے، جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاک حکم سے آپ کا یہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک اونٹنی جو کہ فربا حالت میں ہوتی ہے، صحت مند حالت میں ہوتی ہے، وہ چٹان پھٹتی ہے اور اس میں سے وہ نکلتی ہے۔ تو ان کی عقلیں عاجز آ گئی، سوچ سوچ کر وہ حیران ہو گئے کہ ایک پہاڑ میں سے جسے ہم اس کا سینہ چاک کرتے ہیں، اسے پھاڑتے ہیں تو اس میں سے کچھ نہیں نکلتا، یقیناً یہ اللہ کے نبی ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کیا، یہ جو تالاب ہے تمہارے پاس، اس تالاب کا پانی ایک دن یہ اونٹنی استعمال کرے گی، تم لوگوں کو استعمال کی اجازت نہیں، اور دوسرے دن اس تالاب کا پانی تم لوگوں نے استعمال کرنا ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کے اس حکم سے تجاوز مت کرنا، اس کی خلاف ورزی مت کرنا، وگرنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ اس قوم نے چند دن تک تو حضرت صالح علیہ السلام کے اس بات پر عمل درآمد کیا، لیکن پھر وہ لوگ پریشان ہو گئے کیونکہ ان کے اوپر ایک دن پانی کی تنگی آ گئی تھی۔ اب جب ان کے اوپر ایک دن پانی کی تنگی آئی کہ وہ استعمال نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اس اونٹنی کے متعلق ایک برا خیال ظاہر کیا اور اپنی ہی قوم کے ایک شخص قدار بن سلف کو تیار کیا کہ وہ اس اونٹنی کو جا کر قتل کر دے۔ اس قدار بن سلف نے اس اونٹنی کو جا کر قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام باتیں سورۃ الشمس میں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔
Translation: In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. By the sun and its brightness. اللہ نے سورت کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی. By the moon as it follows it the sun. یعنی قسم ہے چاند کی جو کہ سورج کی پیروی کرتا ہے. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا. By the day as it shows out brightness. یعنی قسم ہے دن کی جب کہ وہ روشن ہوتا ہے. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا. By the night as it conceals it. یعنی قسم ہے رات کی جو کہ دن کو ڈھانپ لیتی ہے. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا. پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی قسم ارشاد فرمائی اور اپنے بنانے کی قسم ارشاد فرمائی. By the heaven and him who built it. یعنی قسم ہے آسمانوں کی اور اس کی جس نے انہیں بنایا. آپ جانتے ہیں آسمانوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. By the earth and him who spread it. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا. یعنی قسم ہے زمین کی اور اس کی جس نے زمین کو بچھایا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی قسم ارشاد فرمایا. اللہ نے فرمایا by nafs آدم اور a person اور a soul and him who perfected him in proportion. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی قسم ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ اس کی قسم بھی جس نے انسان کو صحیح طور پہ بنایا. Then he showed him what is wrong for him and what is right. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. کہ ہم نے انسان کو صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اسے اچھے اور برے کی تمیز بھی سکھائی. اور فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. تحقیق فلاح پا گیا یعنی کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. Indeed he succeeds who purifies his own self. کس طرح سے اپنے آپ کو پیوریفائی کیا؟ Obeys and performs all that Allah ordered by following the true faith of Islamic monotheism and by doing righteous good deeds. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. And indeed he fails who corrupts his own self. یعنی وہ ناکام ہو گیا نامراد ہو گیا جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا. اب یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے کذبت ثمود بطغواها. سمود the people denied their prophet. یعنی قوم سمود نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو جو ہے انکار کیا ان کی نبوت کو ماننے سے انکار کیا. اذ انبعث اشقاها. But the messenger of Allah Saleh said to him, be cautious, fear the evil end. یعنی میری نبوت پر دلیل کے طور پہ جو تمہیں اللہ کی طرف سے یہ اونٹنی عطا کی گئی ہے اس کے متعلق برائی کا ارادہ کرنے سے ڈرو. That is the she camel of Allah. یہ اللہ کی اونٹنی ہے. ناقۃ اللہ کا اس میں تذکرہ موجود ہے. Do not harm it. یعنی اسے آپ نے نقصان نہیں کرنا. And bar it not from having its drink. اور یہ جو پانی ہے تالاب کا اس میں سے ایک دن یہ استعمال کریں گی ایک دن تک. Then they denied him and killed it. لیکن انہوں نے چند دن فرمانبرداری کی اور پھر اللہ کی حدود کی خلاف ورزی. اس کے بعد آخری آیات بینات میں اللہ نے فرمایا فقال لهم رسول الله ناقۃ اللہ وسقیاها فکذبوه فعقروها فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. جب اس قوم نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا اور ان سب کو زمین کے ساتھ برابر کر دیا. تو یہ انجام ہوتا ہے ایسے لوگوں کا جو اللہ کے حدود کی خلاف ورزی کرتے ہیں. تو یہ سورۃ الشمس آپ نے اپنی کاپی پر اس کی فوٹو کاپی بنا کے اسے چسپاں کرنا ہے یعنی اسے چپکانا ہے. اگر آپ کی رائٹنگ صحیح نہیں ہے اگر آپ لکھنا اچھا جانتے ہیں تو آپ نے اپنی ہینڈ رائٹنگ میں اسے لکھنا ہے اگر لکھ سکتے ہیں.
اس کے علاوہ آپ نے اس صورت کی ٹرانسلیشن یہاں سے دیکھ کر اپنی کاپی میں لکھ لینی ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ٹاسک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ سلیبس دیا گیا ہے جس میں سولوشن موجود ہے۔ یہ سلیبس آپ کے پاس تمام طلباء اور طالبات کے پاس موجود ہے۔ اس صورت کو ہی صرف آپ نے یاد نہیں کرنا بلکہ اس کے ترجمے کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ ترجمے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس صورت کی جو ورڈز میننگ ہے جو آپ کے کانٹینٹ میں پیج نمبر 17 پر موجود ہے، یہاں کیمرے کے سامنے میں آپ کو شو کر دیتا ہوں۔ یہ آپ کے سلیبس کا کانٹینٹ کی صورت میں جو آپ کو دیا گیا ہے، یہ پیج نمبر 17 ہے 17۔ یہاں شروع میں اس کی ورڈز میننگ دی گئی ہے، پھر اس کے سوال جواب موجود ہیں۔ یہ آپ نے کمپلیٹ ایکسرسائز نہ صرف یاد کرنی ہے بلکہ اسے اپنی کاپی میں لکھنا بھی ہے۔ آئی ہوپ یو ہیو گوٹ آل دی تھنگس۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔